وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ بنو۔ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک، اور اسی کے اندر احادیث نبویہ شامل ہیں، کیونکہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے یہ جو وحی ہے، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب سے مراد ہے قرآن پاک جس کی تلاوت کی جائے، اور وحی غیر مطلوب وہ ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے، مراد ہے احادیث نبویہ۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب علیہ السلام نہیں ارشاد فرماتے مگر ان پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو فرمان ہے وہ بھی وحی ہے، تو لہٰذا اس رسی کے اندر قرآن و سنت دونوں شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث کو شامل کر رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ایک سنت، دونوں ہاتھوں میں تھام لو، اور تیسرا کیا ہوگا، قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ لہذا ہم نے یہ کتاب و سنت کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے ہم فرقے فرقے بن گئے ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک آیت اسی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں ان کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں مختصر چل رہا ہوں وراثت کے احکامات کو، حالانکہ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العزت نے صرف اشارہ فرمایا، ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے احادیث نبویہ کے اندر۔ لیکن یہ جو وراثت کے احکامات ہیں، یوصیکم اللہ، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ والد کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، تمام اللہ رب العزت نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور آخری آیت میں اس پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ان تمام رشتوں کو بیان کر دیا کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وخواتکم، اور بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، اور رضاعی بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی کہ ساس، اس سے مراد وہ ہے، وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک خاتون سے شادی کی جو پہلے سے کسی اور سے شادی شدہ تھی، وہ ایک بیٹی لے کے آئے گئی، اگر ہم نے اس خاتون سے دخول کر لیا ہے، اب وہ جو بیٹی ساتھ لے کے آئی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا تو وہ جو بیٹی ساتھ لائی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔